آپ عزیزوں کی خدمت میں یہ عرض ہے، دیکھو عزیزوں، اس اسٹوڈیو کے مخارج ہیں، مصارف ہیں، ایکسپینسز ہیں، میں ان ایکسپینسز کو اپنی جیب سے پورا کرتا ہوں. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا اسٹوڈیو، اس کے مخارج زیادہ نہیں ہے، لیکن جمع ہو جاتے ہیں بھائی، جمع ہو جاتے ہیں، یعنی کلیکٹ ہو جاتے ہیں، کمبائن ہو جاتے ہیں، زیادہ کم قطرہ قطرہ جو ہے دریا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ جو بھی ادارے، اسلامی ادارے ہیں دنیا میں، آپ کوئی مسجد بناتے ہیں، حسینیہ بناتے ہیں، امام بارگاہ بناتے ہیں، یا کوئی یتیم خانہ بناتے ہیں، یا قرآن کی تعلیم کی کوئی اکیڈمی بناتے ہیں، اس کے خرچے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ممبر جو ہے پوری دنیا میں یہ آپ کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، یہ اس کے خرچے ہیں. اس کے خرچے ہمارے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اردو زبان میں میرے جو بھائی ہیں، میں نے ان سے بہت دفعہ اپیل کیا، لیکن بالکل اثر ہی نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیسے ہیں. مجھے یہ تعجب ہے کہ یہ کیوں اثر نہیں ہو رہا بھائی. دیکھیں، اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے پیش کرتا رہوں اسی طرح اپنے جیب سے، تو جب تک میرا جیب میں کچھ ہے تو میں کر سکوں گا، لیکن یہ ڈسکنٹینیو ہو جائے گا، کیونکہ میری جیب بے نہایت نہیں ہے. ٹھیک نا؟ یہ ڈسکنٹینیو یعنی معطل ہو جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ یہ معطل ہو جائے، آپ چاہتے ہو کہ یہ معطل ہو جائے. میں احسان نہیں کر رہا آپ لوگوں پر، لیکن اگر آپ ساتھ نہیں دیتے، میرے بھائی نہیں بنتے، اور میں ان لوگوں سے نہیں مانگتا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا جن لوگوں کے پاس سخت ہے، مالی حالات سخت ہے، مجھے پتا ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس ہے کچھ جو کر سکتے ہیں، بالخصوص وہ ہمارے دیکھنے والے جو یورپ میں دیکھتے ہیں، امریکہ میں دیکھتے ہیں، خلیج کے ممالک میں دیکھتے ہیں، تو ان کے پاس تو بہت آسان ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں. اور ہم صدقہ نہیں مانگتے، ہم چندہ نہیں مانگتے، ہم زکوٰۃ آپ کا نہیں مانگتے. آپ کے خالص مال، حلال مال سے اگر ہدیہ ہے آپ کے پاس، دیکھ اس کا خیر کام میں دینا چاہیں تو بغیر اس کے میرے پہ کوئی منت ہو، بغیر میں اس کو بند کروں، اس کو ڈسکنٹینیو کروں، میرے لیے بہت آسان ہے اس کے مقابلے کہ میں آپ سے مدد مانگوں. اور میں نہیں چاہتا کہ میں اگلی دفعہ پھر آ جاؤں یہاں پہ آپ سے مانگوں. ٹھیک ہے نا؟ میں یہ اس لیے مانگتا ہوں کہ اس میں نصرت اہل بیت علیہ السلام ہے. یہ ایک غیرت مند آدمی کے لیے سخت ہے کہ وہ آپ لوگوں سے جن کا ہاتھ اس طرح بالکل موٹا بنا ہے نا پیسہ بچانے کے لیے، اور مدد نہیں کرنا چاہتے آپ لوگوں سے. میں ایک اہتمام حجت کے طور پر کہ دیکھو عزیزو، یہ اثر ہے کہ ہم اس اثر میں پیغام حق پہنچا سکتے ہیں، یہ ممکن ہو چکا ہے. اور اگر ہم یہ کام نہ کریں، اہل بیت علیہ السلام کی دفاع نہ کریں، مذہب حق کی نصرت نہ کریں، علم کے ساتھ نہ کریں، تو یہ اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا روز قیامت اس کا جواب دینا ہوگا کہ آپ اس عصر میں تھے کہ آپ ہمارے مذہب کی خدمت کر سکتے تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے براہین، ان کے حجج کی احیاء کر سکتے تھے. آپ نے کوئی کام نہیں کیا، اور آپ لوگ اکثر کچھ نہیں کر سکتے. آپ لوگ اکثر، کیونکہ آپ اکثر لوگوں کے پاس یہ مطالعہ نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ یہ کام کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بعض لوگوں کے پاس ہے، اور وہ بعض لوگ جن کے پاس یہ صلاحیت ہے وہ خاموش ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص آگے، بہت کم لوگ، بالخصوص اردو زبان میں بہت کم لوگ ہیں کہ اس مسئلے پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے سامنے دلائل لا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے. میں ایک بہت ہی فقیر، حقیر، کم علم شخص ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح طور پر، جس طرح انہوں نے خود فرمایا ہے، جہاں تک میری استطاعت ہے، میری تحقیق ہے، وہ پیش کروں. اور اس کام میں آپ میرے بھائی بنے، اس کام میں آپ میرے ساتھ دیں، اس کے بجائے کہ مجھے پیٹھ پہ چورا مار دیں کہ بھائی تو اس میں کیا خرچہ ہے، آپ تو وہ یوٹیوب میں بیٹھتے ہیں کمرے کے سامنے، وہ کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے. بھائی وہ اس طرح نہیں ہے. آپ اگر اسٹوڈیو چلاتے ہیں، اس کے اتنے خرچے ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی، آپ جس شخص نے نہیں کیا ہو اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کام کے خرچے ہیں. اگر مدد کرنا چاہو بغیر منت کے، بغیر احسان کے، بغیر تفضل کے، بھائی بن کر تو کر لو، بہن بن کر تو کر لو. اگر منت ہے، اگر اگری نہیں کرتے تو نہ کرو. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی آپ سے وہ نہیں ہے. اگر اپنے صحیح حلال مال ہے آپ کے پاس، اپنے حلال مال سے، خالص مال سے آپ ہدیہ کر دینا چاہتے ہو اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کی خاطر، تاکہ یہ سلسلہ منقطع نہ ہو جائے، تو بسم اللہ. نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں ہے. یہ ہم جاری نہ رکھ سکیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بلائے گا، دوسرے قوم کو لائے دے گا انشاءاللہ. شاید ہو سکتا ہے نہ لا دے، اللہ کے ہاتھ، مجھے نہیں معلوم اللہ کے ہاتھ، اللہ کا کیا نقشہ ہے. بہرحال آپ لوگوں کی جو ذمہ داری ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں پہ اس کا اثر بہت کم ہوگا. جو میں نے آپ لوگوں سے دیکھا نا اردو زبان طبقے سے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ واہ واہ کے لیے، نعرہ بازی کے لیے ہمارے بھائی بہت آگے ہیں، لیکن بھائی بننے کے لیے، بھائی بننا وہ کہتا نہیں، جی سر نہیں سر وہ ہم سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہی توقع ہے کہ اس بات کا اثر نہیں ہوگا، اور ابھی بھی اثر نہیں ہوا. ہم نے وہ جو پوسٹ رکھا تھا
اپنے چینل پہ، اس کا بھی بہت کم لوگوں نے اس کا کوئی فائدہ اٹھایا۔ بہرحال ہمارے، میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے مہینوں سے ہمارے یہاں پہ ایڈمن حضرات اسی چینل پہ آپ لوگوں سے گزارش کر رہے تھے کہ بھائی یہ ساتھ دو، ہیلپ کرو، لیکن کوئی نہیں کر رہا تھا، اور مجھے بڑا تعجب ہے، میں بہت شاک ہوں۔ اور یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں میرے ساتھ، بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں یہاں پر، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کئی سالوں سے بیچارے مفت کام کرتے ہیں، یعنی دن رات، یہ نہیں ہے کہ صرف کئی دن رات کام کرتے ہیں، اور وہ الٹا ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کو ہمیں ہدیہ دینا پڑتا ہے۔ تو عزیزو، یہ لوگ خود مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں ان لوگوں کے لیے پروگرام بناتے ہیں، کہ بالکل یہ آپ ان کو بہترین وقت دیتے ہیں اور یہ بالکل اپریشیٹ نہیں کرتے، اور آپ پہ اتنا بوجھ بن جاتا ہے۔ تو عزیزو میرا کسی پہ احسان نہیں ہے، میں نوکر ہوں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے محبین کا، اور ہم اس راستے میں جتنا کریں وہ کم ہے، جتنا کریں، لیکن کیوں؟ یہ تو کام تو بہت آسان ہے، یہ کام تو بہت ایزی ہے۔ اگر ہم بھائی سب مل کے بن جائیں، اپنی جتنی استطاعت ہے اس سے کم تر بھی ہیلپ کریں، تو یہ جھنڈا، یہ علم، یہ تو بہت اونچا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو یہ تو ایک چینل ہے، ہمیں اس کو تبدیل کرنی چاہیے، بہت بڑے منصوبوں میں، بہت بڑے پروجیکٹس میں تبدیل کرنے کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا میں انسان دل لگا دے تو بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال عزیزو، میں نے اتمام حجت کر دیا ہے، اور یہ کام میرے لیے بڑا مشکل تھا جو میں نے کیا ہے آپ کے سامنے، بڑا مشکل سے میں نے یہ آپ کے جملے بتا دیے۔ کاش مجھے یہ جملے نہ بولنے پڑتے، کاش آپ نواسب کو خوش نہ کرتے کہ ان کو تانا دینے کی، کہ ان کو ایک موقع مل جائے، لیکن یہ آپ لوگوں کی اپنی کارکردگی ہے۔ آپ میرے بھائی، میرے دیکھنے والے شیعہ جو بہن بھائی ہیں، ان میں سے بہت کم ہیں اردو زبان طبقے میں جو وہ ہمارے ساتھ دیتے ہیں، باقی نہیں کرتے، بہت کم، مثلا 10 انگلیاں ہیں نا، اس سے بھی شاید کم ہے۔ تو بہرحال خداوند متعال آپ سب کو عزت دے، طول عمر دے، جزائے خیر دے۔ سب بولو یا علی مدد، سب بولو یا حیدر مدد، سب بولو اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حیدر نام کتنا پیارا ہے، حیدر نام دل خوش ہو جاتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہوتا، حیدر نام کتنا پیارا ہے، روح انسان کا جو ہے جھوم جاتا ہے۔ حیدر، ساری زندگی انسان یہی جملہ بولتا ہے، حیدر 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 حیدر، اللهم صل على محمد وآل محمد، حیدر، اللهم صل على محمد وآل محمد، حیدر حیدر، اللهم صل على محمد وآل محمد، یا حیدر یا حیدر یا حیدر، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔